السلام علیکم سامعین و ناظرین، بولتے اوراق میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے پر اسرار دجالی علامات کے متعلق۔ آپ نے کبھی سونی ایرکسن کا موبائل آن کیا ہے؟ اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ایک سبز آنکھ جو آہستہ آہستہ سرخ ہوتی ہے، پھر آگ کے مختلف رنگ بدلتی ہوئی چاروں طرف پھیلتی ہے اور موبائل زندگی کی حرارت پکڑ کر جھرجھری لیتا ہے اور بیدار ہو جاتا ہے۔ یہ سبز، سرخ اور زرد رنگ کی آتشی آنکھ جو خاص انداز سے رنگ بدلتی، پھیلتی اور اسکرین پر چھا جاتی ہے، پھر حیات بخش قوت یا توانائی کے منبع کا تاثر پیدا کرتی ہے۔ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ نے سگریٹ کے پیکٹ دیکھے ہوں گے، ان کے سائز اور ڈیزائن ملتے جلتے ہوتے ہیں، لیکن کبھی غور کیا کہ ان میں ایک ایسی قدرے مشترک بھی ہے جس کی بظاہر سگریٹ سے کوئی مناسبت نہیں، لیکن وہ سگریٹ کے علاوہ شراب کی بعض اقسام پر بھی یکساں طور پر ثبت نظر آتی ہے۔ خاص طور پر تمباکو اور شراب کی ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کے برانڈ جو امریکہ یا برطانیہ سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے ٹریڈ مارک میں ایک عجیب و غریب قدیم جنگلی حیات کی نقال ایک شبیہ نظر آتی ہے جس کی آج کل کی روشن خیال کمپیوٹرائزڈ دنیا میں کوئی عقلی توجیہ ممکن نہیں، لیکن روشنیوں کی دنیا کے باسی اسے صبح و شام دھواں نگلنے اور اگلنے سے پہلے روزانہ 20 مرتبہ دیکھتے اور اپنے ذہن پر نقش کرتے ہیں اور بتا نہیں سکتے کہ یہ دور قدیم کی جنگلی حیات کی یادگار عجیب و غریب چیز کیا ہے۔ یہ 3 مختلف جانداروں پر مشتمل شبیہ ہے جس کے بیچ میں ایک نیم انسانی نیم جناتی قسم کا ہیولا ہے۔ اس کو دونوں طرف سے 2 عجیب الخلقت جانوروں نے پکڑ کر سہارا دیا ہوا ہے۔ دائیں طرف کا جانور گھوڑے سے اور بائیں طرف کا شیر سے ملتا جلتا ہے۔ بیچ میں موجود مرکزی شبیہ کے سر پر تاج ہے اور تاج کے اوپر چھوٹا سا شیر بنا ہوا ہے۔ کچھ یاد آیا؟ آپ کو یہ چیز یقیناً دیکھی بھالی محسوس ہوگی۔ جی ہاں، بالکل ویسا شیر جیسا کہ حبیب بینک یا بینک الحبیب کے مونوگرام میں ہوتا ہے۔ اس پوری شبیہ کی تخلیص اور علامتی نمائندگی اس تاج سے کی جاتی ہے جو اس نیم انسانی نیم شیطانی شبیہ کے سر پر موجود ہے۔ چنانچہ بہت سی مصنوعات پر تو مکمل شبیہ ہوتی ہے اور کچھ پر تو فقط یہ تاج جو اس کے مرکز میں بلند مقام پر مخصوص انداز میں چمتکار دکھا رہا ہوتا ہے۔ مثلاً پیپسی کے ڈسپوزیبل ٹین کو غور سے دیکھیے، جہاں اس ڈبے کو عارضی استعمال کے بعد ٹوکری میں پھینکنے کی علامت دی گئی ہے، وہاں اوپر تاج بھی بنا ہوا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اور وہم و مفروضے یا بیجا تجسس کے بجائے عقل و منطق کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے کہ کچرے کی ٹوکری کے اوپر تاج شاہانہ کا کیا کام؟ آپ کبھی امریکہ اور یورپ گئے ہیں؟ نہیں گئے تو خدا را نقل مکانی کر کے وہاں جانے کی سوچ دل سے نکال دیجئے۔ وہاں عنقریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ آپ اپنے تن کے کپڑوں کے علاوہ کچھ ساتھ لے کر نہ نکل سکیں گے۔ اگر آپ وہاں گئے ہیں یا آپ نے دنیا کے مشہور شہروں کی سیاحت کی ہے تو کیا آپ نے محسوس کیا آزاد خیال اور آزاد روی کی آخری حد تک پہنچنے کے باوجود عریانیت اور مادیت پرستی مزید بڑھتی جا رہی ہے اور بے تحاشا بڑھتی جا رہی ہے۔ شہرت اور دولت کے حصول اور منچاہی خواہشات کی تکمیل کے لیے لوگ جائز و ناجائز کی تفریق تو بھلا ہی چکے تھے، اب وہ جادو ٹونے اور غیر مرئی طاقتوں سے ماورائے عیانت کے حصول کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ ہیری پوٹر جیسے ناولوں، فلموں، کارٹونوں اور ویڈیو گیمز نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں یہ راسخ کر دیا ہے کہ دنیا میں جادو ٹونا اور ماورائی مخلوق یعنی شیطان اور اس کے نمائندہ اعظم دجال، خبیث جنات اور ان کے چیلوں کی طاقت ہی اصل طاقت ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا بن دیکھے انکار کرنے والوں کی نئی نسل شیطان کے ان دیکھے جال میں پھنستی جا رہی ہے۔ چلیے رہنے دیجئے، شاید آپ کے مشاہدے میں یہ بات نہ آئی ہو، یہ وہاں کی خفیہ سوسائٹی میں ہو رہا ہے۔ اس کو ابھی منظر عام پر آنے میں کچھ وقت لگے گا، اگرچہ وہ وقت کچھ زیادہ نہیں ہوگا۔ یہ بتائیے، آپ نے کبھی وہاں محسوس کیا کہ ایک آنکھ آپ کو گھور رہی ہے، یا وقت بے وقت جا بے جا اکلوتی آنکھ مختلف شکلوں میں مختلف انداز میں پیش کی جا رہی ہے؟ اگر آج تک آپ نے اسے محسوس نہیں کیا تو اب مشاہدہ شروع کر دیجئے۔ کتابوں، رسالوں کے سرورق پر، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اشتہارات میں،
اہرام کی طرز پر بنی ہوئی عمارات میں بچوں کے کھلونوں اور کارٹونوں سے لے کر فلموں اور گانوں کے ٹائٹل پر مشہور زمانہ کمپنیوں کے لوگو اور مونوگرام میں ایک آنکھ یا اس کی شبیہ حقیقی تصویر یا مصور کی دستکاری کے متنوع اندازوں میں امریکہ اور یورپ کے روشنیوں سے بھرے شہروں پر تاریکی کا راج قائم کرنا چاہتی ہے، اور باخبر امریکی اور با علم یورپین قطعاً اور حتماً بے خبر اور لا علم ہیں کہ یہ اکلوتی آنکھ ان کے مذہب کے پیغمبر جناب مسیح صادق سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آنے والے مسیحی کاذب سے ان کو مانوس اور قریب کرنے کے لیے طاقت اور روحانیت کا سمبل بنا کر پھیلائی جا رہی ہیں۔ آپ کو کبھی حرمین شریفین حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے؟ اللہ مجھے، آپ کو اور ہر صاحب ایمان کو وہاں بار بار لے جائے اور حرمین کی عقیدت اور اس پر مر مٹنے کا جذبہ نصیب فرمائے، کہ وقت ہی ایسا آنے والا ہے جب وہاں فدائیوں کے فنا فی اللہ کی تہ سے بقا کا راز دنیا کے سامنے آشکارا ہوگا۔ آپ نے مناسک حج کی ادائیگی کے دوران شہری دفاع کے محکمے کو متحرک دیکھا ہوگا۔ ٹریفک کنٹرول کے محکمہ کی طرف سے حجاج کرام کی سہولت اور گاڑیوں کے ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف اشتہارات، ہدایات وغیرہ ملاحظہ کی ہوں گی۔ ان محکموں کے مونوگرام میں آپ کو کوئی چیز غیر متعلق اور عجیب تو نہیں لگی؟ آپ نے محسوس کیا وہی آنکھ جو رنگ اور شکلیں بدل بدل کر یورپ و امریکہ پر چھائی نظر آتی ہیں، یہاں بھی جھانکتی دکھائی دیتی ہے۔ وہی تکون جو شیطان اور دجال کی متحدہ طاقت کی علامت ہے، یہاں بھی مختلف جگہوں پر جھلملاتی اور مختلف چیزوں پر نقش دکھائی دیتی ہے۔ آپ اگر سفر حرمین کے دوران بیمار ہوئے ہیں تو میڈیکل سٹور ضرور گئے ہوں گے، یا کم از کم کسی سیدلیا کے سامنے سے تو ضرور گزرے ہوں گے۔ وہاں کبھی سانپ کی شبیہ دیکھی؟ بیماروں کے لیے مسیحائی بانٹنے کے مرکز میں سانپ کی موذی شکل کا کیا کام؟ لیکن آپ حافظے پر زور دیں تو سانپ کی شکل عالمی ادارہ صحت کے مونوگرام اور طب و صحت سے متعلقہ بہت سی اشیاء پر موجود ہے۔ گزشتہ دنوں پنجاب کے ایک شہر کی ایک سڑک سے گزر رہا تھا، رات کا وقت تھا، ایک میڈیکل سٹور پر نظر پڑی۔ یہ چیز تو بڑی خوش آئند تھی کہ اس کے مالک نے 30 سال سعودی عرب میں رہ کر آنے کی وجہ سے اپنی دکان کا نام سیدلیا رکھا تھا، اور انداز آرائش بھی ویسا ہی تھا جیسا سعودی عرب کی سیدلیا یعنی دعا فروشوں کا ہوتا ہے۔ لیکن یہ دیکھ کر نہایت دکھ ہوا کہ بے خبری میں اس نے سانپ کی مخصوص علامت بھی واضح طور پر بنائی ہوئی تھی، جو عموماً بلاد حرمین کے میڈیکل سٹوروں کی پہچان بن چکی ہے اور بغیر سوچے سمجھے بن چکی ہے۔ آخر تریاق و علاج اور زہر و ایذا میں مناسبت کیا ہے کہ موذی شکل کا یہ جانور سنہرے اور دیدہ زیب رنگوں اور معصوم شکل کے ساتھ اپنی فطرت اور روایات سے بالکل متضاد اشیاء کے ساتھ لہراتا دکھائی دیتا ہے؟ کہیں یہ بچوں کے کپڑوں، جوتوں اور ٹوپیوں پر محبوبیت اور معصومیت کی علامت بنا کر کنڈلی مارے بیٹھا ہوتا ہے، اور کہیں ہیرو قسم کے اداکاروں، کراٹے کھیلنے والے جنگجو کھلاڑیوں کی وردیوں پر طاقت اور قوت کے نشان کے طور پر فن پھیلائے نظر آتا ہے۔ عالم مغرب اور عالم عرب کے بعد آپ اپنے ملک کو لے لیجئے، بہت سی جگہوں پر آپ کو ایسی چیزیں نظر آئیں گی جن پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک نامانوس چیز کو دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ مانوس کیا جا رہا ہے۔ اس طرح ناخوب آہستہ آہستہ خوب ہوتا جا رہا ہے۔ مثلا آپ جیو اور پی ٹی سی ایل کے مونوگرام کو تاڑیے، ایک آنکھ آپ کو تاڑتی دکھائی دے گی۔ ایل جی مشہور بین الاقوامی کمپنی ہے، اس کے مونوگرام میں واضح انسانی شبیہ ہے جو یک چشم ہے۔ ونڈوز ایکس پی 2007 کھولیے، اے سی ڈی سی یا ایڈوب فوٹوشاپ، ایڈوب ایکروبیٹ ریڈر، ان کے لوگوں کو توجہ سے دیکھیے۔ پر اسرار قسم کی آنکھ آپ کو گھور رہی ہوگی۔ آج کل کمپیوٹر وائرس کو روکنے کے لیے ایک پروگرام NOD32 آیا ہے۔ اس کی علامت ایک آنکھ ہے جس سے روشنیاں پھوٹ رہی ہیں، اور یہ آنکھ تنے تنہا ہر طرح کے وائرس سے دفاع کر رہی ہے۔ بچوں کے ویڈیو گیمز میں سب سے طاقتور ہیرو کی جو شبیہ ہوگی، غور کریں تو اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ بچوں کے ایک مشہور کارٹون میں ایک آنکھ والی شبیہ کو سب سے طاقتور وجود کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ اب تو ہمارے ہاں ایک معروف اخبار اور چینل کے ہر خبر پر نظر کے اشتہارات میں ایک آنکھ ہر چیز پر نظر جمائے اور نگرانی کرتے دکھائی دینا شروع ہو گئی ہے۔ یہ اکلوتی آنکھ آپ کو کمپیوٹر اور ٹی وی کی اسکرین پر جھلملاتی نظر آئے گی، آپ کے دماغ میں بجلیاں کوندیں گی اور یہ ذہن کے پردے پر انمٹ نقش کی طرح جم جائے گی۔
رفتہ رفتہ کچھ ہی عرصے بعد اس کا ایسا تاثر دنیا کے ذہن میں بیٹھے گا کہ عوام الناس 2 آنکھوں کو کمزوری اور 1 آنکھ کو طاقت اور ذہانت کی علامت سمجھنے لگ جائیں گے۔ کھیل ہی کھیل میں یہ نوبت آ جائے گی کہ 1 یا 3 آنکھیں بھلی اور 2 آنکھیں بری معلوم ہوں گی۔ جیو کے موسیقی چینل آگ میں ایک آتشی تکون ہے، یعنی مثلث کا نشان جس کے بیچوں بیچ آگ سینگوں کی شکل میں جل رہی ہے۔ یہ اسی طرح کا مثلث ہے جیسا مصر کے مشہور زمانہ فرعونی اہرام میں بھی ہوتا ہے، اور اس کی چوٹی پر روشنی پھٹاتی 1 آنکھ ثبت ہوتی ہے۔ چوٹی پر مشہور روشنیاں بکھیرتی یہ آنکھ ڈالر کی پشت پر دنیا بھر میں سفر کرتے ہوئے پوری دنیا کو پیغام دے رہی ہے کہ امریکہ اور مغرب کی ترقی کے بل بوتے پر زور دکھانے والے اس فتنے کو سمجھو، جو اپنی مخصوص علامات دنیا بھر میں پھیلا کر انسانی ذہنوں کو تاریخ کے عظیم ترین فتنے کے لیے ہموار کر رہا ہے۔ امریکی ڈالر کی طرح برطانوی پاؤنڈ بھی شیطانی علامات یا دجالی نشانات سے خالی نہیں۔ اس کو الٹا کر کے غور سے دیکھیں تو 666 کا مخصوص شیطانی ہنسا جلوہ گر نظر آئے گا۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی مصنوعات پر چھپے کوڈ بار میں بھی آپ کو 6 کے 3 ہندسے مختلف شکلوں میں دکھائی دے رہے ہوں گے۔ آزاد خیال نوجوانوں کی شرٹس اور بچوں کی ٹوپیاں یا استعمال کی دیگر اشیاء پر کھوپڑی اور ہڈیوں کا مخصوص نشان بھی آپ سے چھپا نہ رہا ہوگا۔ اگر آج کے دور کی الخبائث یعنی ٹیلی ویژن دیکھنے کی لت لگی ہوئی ہے تو اسے وقفے سے کسی نہ کسی شکل میں پروگراموں، اشتہارات اور کارٹونوں میں 1 آنکھ یا تکون وقفے سے کسی نہ کسی شکل میں انگریزی حروف تہجی A، E، O یا Q کے مختلف ڈیزائنوں میں جلملاتی اور اپنا آپ منواتی نظر آئے گی۔ ان حروف سے بنے ڈیزائن جہاں پائے جائیں وہاں تجارتی کمپنیاں ہوں یا تعلیمی ادارے، شعوری یا لاشعوری طور پر A کے ڈیزائن میں تکون اور بقیہ حروف میں آنکھ کی تمثیل پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کے بغیر ان کے ذوق زیبائش کی تسکین نہیں ہوتی، نہ انہیں کوئی اور طرز سوجتا ہے۔ تاج، تکون، آنکھ، سانپ، کھوپڑی اور ہڈیاں، 666 اور 322 کے ہندسے، آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، ایک طلسم ہے جس کے آگے ٹنگا پردہ زنگاری ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔